بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دریائے نیل خشک ہو چکا تھا۔ وہ دریائے نیل جس کا پانی ٹھاٹے مارتا تھا اور مصر کے کھیتوں کو سیراب کرتا تھا، وہ دریا خشک ہو چکا تھا۔ مصر کے لوگ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے، ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ ہر سال دریائے نیل خشک ہو جاتا تھا۔ مصر کے لوگوں کا کہنا تھا، دریا ہر سال انسانی قربانی مانگتا ہے۔ جب وہ یہ قربانی دے دیتے ہیں تو دریائے نیل پھر سے ٹھاٹے مارنے لگتا ہے اور لوگ خوش ہو جاتے ہیں، ان کے کھیت پھر سے لہلہانے لگتے ہیں۔ اب ایک بار پھر دریائے نیل خشک ہو چکا تھا۔ لوگوں کے چہرے پر پریشانی سے مرجھا گئے تھے۔ دریا اس بار پھر ان سے ایک انسان کی قربانی مانگ رہا تھا۔ وہ سب مجبور تھے۔ انہی دنوں حضرت عمر بن ایاس رضی اللہ عنہ نے مصر فتح کیا تھا۔ مصر میں فوجیں موجود تھیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مصر میں حضرت عمر بن ایاس رضی اللہ عنہ کو گورنر مقرر کیا تھا اور اس کے چند دن بعد ہی دریائے نیل خشک ہو گیا تھا۔ لوگوں کی پریشانی دیکھنے کے قابل تھی۔ لوگ دریائے نیل میں انسانی قربانی کی تیاری کرنے لگے۔ اب لوگ خوش تھے کہ دریا انسان کی قربانی کے بعد پھر سے بہنا شروع کر دے گا اور خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس دن ایک انسان کی قربانی دریائے نیل کو بھیٹ چڑھائی جانی تھی۔ لوگ صبح ہی صبح یوں تیار ہو کر باہر نکل آئے جیسے عید کا سماں ہو۔ ہر شخص کے چہرے پر خوشی جھلک رہی تھی۔ حضرت عمر بن ایاس رضی اللہ عنہ دریائے نیل کے خشک ہونے کی وجہ سے سخت پریشان تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ لوگ دریائے نیل کی بھیٹ چڑھانے کے لیے ایک انسان کی قربان کرنے لگے ہیں تو وہ تڑپ اٹھے کہ یہ تو سراسر ظلم ہے۔ دریا کے لیے ایک انسان کو قتل کر دینا کہاں کی عقل مندی ہے۔ حضرت عمر بن ایاس رضی اللہ عنہ اپنے چند آدمیوں کے ساتھ دریائے نیل کی طرف چل پڑے۔ وہ اس قربانی کو ہر حال میں روکنا چاہتے تھے۔ جب وہ دریائے نیل کے پاس پہنچے تو انہوں نے وہاں عجیب سماں دیکھا۔ لوگ زکا بکا کپڑے پہنے وہاں موجود تھے۔ ہر شخص کے چہرے پر خوشی تھی۔ اب ان لوگوں نے گورنر کو دیکھا تو حیران رہ گئے اور سوچنے لگے شاید گورنر بھی اس قربانی کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عمر بن ایاس رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ ایک 15 سالہ لڑکی کو لے کر وہاں آئے ہیں۔ اس لڑکی نے زکا بکا لباس پہنا ہوا تھا، زیورات سے لدی پھتی تھی۔ لڑکی خوف سے کانپ رہی تھی، اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ لڑکی لڑکھڑائے قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ کانپتی ہوئی لوگوں کے ہمراہ دریا کے کنارے پہنچ کر رک گئی۔ اس نے مڑ کر اپنے بوڑھے باپ کی طرف دیکھا۔ باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ مجبور تھا۔ لوگ اس کی بیٹی کو گھسیٹ کر موت کے منہ میں دھکیل رہے تھے۔ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، اپنی بوڑھی آنکھوں سے بیٹی کو موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ لڑکی کی ماں تو غم سے نڈال ہوئے جا رہی تھی۔ لڑکی ہاتھ چھڑا کر اپنے باپ کی طرف دوڑی۔ لوگوں نے اس کے پیچھے بھاگ کر کھڑے ہوئے اور لڑکی کو لا کر پھر دریا پر لے آئے۔ لڑکی رو کر لوگوں سے التجا کرنے لگی، مجھے چھوڑ دو، میں مرنا نہیں چاہتی۔ لوگوں نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اب حضرت عمر بن ایاس رضی اللہ عنہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھے اور لڑکی کو ان لوگوں کی قید سے چھڑاتے ہوئے بولے، یہ سب کیا ہے؟ تم اس لڑکی کو کیوں ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ لوگ گورنر کی بات سن کر پریشان ہو گئے۔ لڑکی بھاگ کر اپنے ماں باپ کے پاس چلی گئی۔ لڑکی کی ماں نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لپیٹ لیا۔ لڑکیاں سسکیاں لے لے کر رو رہی تھیں اور ماں اسے چپ کرانے کی کوشش کرتے ہوئے خود بھی رو رہی تھی۔ لوگوں نے کہا، اے امیر، دریا نیل خشک ہو چکا ہے، وہ ہر سال ایک انسان کی قربانی مانگتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن ایاس رضی اللہ عنہ نے ناگواری سے لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، کیا ہر سال یہ دریا اس طرح خشک ہو جاتا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں، ہر سال دریائے نیل اسی طرح خشک ہو جاتا ہے اور یہ دریا جب خشک ہو جاتا ہے تو ہم ایک انسانی جان کی قربانی دیتے ہیں۔ اس لیے ساتھ ہی دریا کا پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے دریا میں طغیانی آ جاتی ہے۔ حضرت عمر بن ایاس رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ تو ظلم ہے۔ لوگوں نے کہا، اے امیر، ہم ہر سال چاند کی 11 تاریخ کو ایک نوجوان لڑکی کا انتخاب کر کے اس کے والدین کو رضامندی سے اس لڑکی کو زیورات اور خوبصورت لباس پہنا کر دریائے نیل کی بھیٹ چڑھا دیتے ہیں، پھر دریا کا پانی بڑھنے لگتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن ایاس رضی اللہ عنہ نے کہا، اسلام ان باتوں کو پسند نہیں کرتا۔ تم ہر سال ایک انسان کو قتل کر کے دریا کی بھیٹ چڑھا دیتے ہو، یہ تو سراسر ظلم ہے۔ اسلام ان فضول باتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، آئندہ تم ایسا نہیں کرو گے۔
یہ سن کر لوگ بولے پھر تو دریا خوش رہے گا، ہماری کھیتی برباد ہو جائے گی، ہم بھوکے مر جائیں گے، ہمارے جانور ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت عمر بن ایاس رضی اللہ عنہ نے کہا تم پریشان نہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت عمر بن ایاس رضی اللہ عنہ نے انہیں یہ رسم ادا کرنے کی اجازت نہ دی۔ اب لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہر طرف خوشحالی سی ہو جائے گی اور ہم سب بھوک سے مر جائیں گے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ ان میں سے اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ گورنر کے حکم کی عدم عدولی کر سکتے۔ وہ سب خاموشی سے سر جھکائے کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر بن ایاس رضی اللہ عنہ نے لڑکی کو اس کی ماں باپ کے ساتھ گھر بھجوایا اور لوگ بھی آہستہ آہستہ وہاں سے جانے لگے۔ چند دن تک دریائے نیل بالکل خشک ہو گیا، اس میں ایک بوند بھی پانی نہ آیا۔ لوگ بھوک کے کھیتی باڑی دریائے نیل کے پانی سے قائم تھی۔ اب تو دریا خشک ہو چکا تھا، زمین بنجر ہو گئی، لوگ فاقوں سے مرنے لگے، جانور چارہ نہ ہونے کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر جان دے رہے تھے۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے مصر سے نکل کر دوسرے علاقوں کا رخ کیا، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی۔ حضرت عمر بن ایاس رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ آخر انہوں نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا اور اس میں ساری صورتحال واضح کر دی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے جب یہ خط پڑھا تو آپ نے حضرت عمر بن ایاس رضی اللہ عنہ کو جواب میں لکھا تم نے مصریوں کو بہت اچھا جواب دیا، اسلام ایسی باتوں کی اجازت نہیں دیتا، وہ ایسی فضول باتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ میں اس خط کے ساتھ ایک رکا بھیج رہا ہوں، تم یہ رکا دریائے نیل میں ڈال دینا۔ جب حضرت عمر بن ایاس رضی اللہ عنہ کے پاس امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خط پہنچا تو انہوں نے خط کے بعد وہ رکا بھی پڑھا جو دریائے نیل میں ڈالنے کے لیے تھا۔ اس میں لکھا تھا یہ خط اللہ کے بندے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف سے دریائے نیل کے نام تھا۔ اے دریا، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا تھا تو ہم بھی اللہ ہی سے تیری جاری ہونا مانگتے ہیں، اور تو اللہ کے حکم سے جاری ہو جا، اور اگر تو خود اپنی مرضی سے بہتا ہے اور اپنی ہی مرضی سے رک جاتا ہے تو پھر تیری کوئی پرواہ نہیں اور نہ ہی کوئی ضرورت ہے۔ حضرت عمر بن ایاس رضی اللہ عنہ نے یہ رکا دریائے نیل میں ڈال دیا اور واپس چلے آئے۔ جب صبح مصر کے لوگ بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اللہ نے دریائے نیل کو اس طرح جاری کر دیا، بلکہ اب تو دریا میں پانی چڑھ گیا تھا اور دریا میں طغیانی آئی ہوئی تھی۔ لوگ یہ دیکھ کر خوشی سے چلے، دریا جاری ہو گیا۔ اس دن سے اب تک دریائے نیل اسی طرح جاری و ساری ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اس میں پانی خشک نہیں ہوا۔